تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209 6 جلدوں والا نسخہ. اسی آیت کے ذیل میں یہ عجیب و غریب جملے لکھے ہیں. فمن ادعا محبته وخالف سنت رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذب. ان اللہ اصطفى آدم قل اطیعوا اللہ والرسول. آپ فرمائیے کہاں مانو اللہ اور رسول کا. فإن تولوا پس اگر منہ موڑا فإن اللہ لا يحب الكافرین پس بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو. اور کافر کسے کہتے ہیں؟ انبیاء و مرسلین پر تہمت لگانے والے، ان کے اتباع سے منہ موڑنے والے. اور انبیاء و مرسلین کب سے شروع ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح، ابراہیم. یہ شجر نسب ہے، اس کو کہتے ہیں شجر نسب، کیونکہ عیسیٰ مسیح کو وہ ابن اللہ کہتے تھے نا. اور سورت رد مسیحیت میں ہے، تو یہ واحد سورت ہے قرآن کی جس میں انبیاء کے شجر نسب بیان ہوئے ہیں، بتانے کے لیے کہ عیسیٰ کا نسب معلوم، نسل معلوم، ماں معلوم، نانی معلوم، ننیال معلوم. کیا مجال ہے کہ تم لوگ بغیر باپ کے پیدا ہونے کے اس اعجاز کی وجہ سے ان کو خدا یا خدا کا شریک یا بیٹا کہو. اب تک ایک قسم کی تمہید تھی اور اس میں اس بات و توحید تھا. اب مسئلہ رسالت ہے اور توحید پر واردہ شبہات مسیحیت کی طرف سے ان کا رد ہے بلیغ. اور مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا میں 33 سال گزارے، تو یہاں بھی ابدیت مسیح پر 33 نقطے ہیں. 33 نقطے، ثلاث و ثلاث. ایک نقطہ یہ کہ ان کا نسب معلوم ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ ان کا خاندان معلوم ہے، ان کی ماں معلوم ہے، نانی معلوم ہے. دنیا میں مریم کے آنے اور عیسیٰ مسیح کے آنے کے وجوہ معلوم ہے. ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چنا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوح، حضرت نوح کو. مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام آدم کے 1000 سال بعد ہے، مگر یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ 1000 تک تو شیش علیہ السلام اور جرجیس رہے. نوح کی عمر 1000 ہے، ان میں 50 کم، اور ٹوٹل عمر طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد 1365، جو مولانا اشرف علی کی کتابوں کی تعداد. کل عمر شاہ عبد القدیر نے موضح میں لکھی ہے، قبل الطوفان و بعد الطوفان و عند الطوفان. اور وہ جو قرآن نے کہا ہے وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، یہ تو تبلیغ کی عمر ہے، یہ تو تبلیغ کی عمر ہے. 950 سال. کیا شان تھی، کیا صحت تھی، کیا قد و کاٹ تھا. وہ ہمارے سندل بابا جی 130 سال کے ہو گئے اور بس اب وہ چل چلا ہوا ہے، چل چلا ہوا ہے. استاد محترم مولانا عبدالحنان 100 سال سے متجاوز ہو رہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے. اللہ خیر. آپ پیرانی پیر نے لکھا ہے کہ میں ایک آدمی سے ملنے گیا تھا، 210 سال عمر تھی، اور وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا. شاباش، گڈ تیرا گڈ. ایوی کوالٹی کے پیرانی پیر ہوئی ماں اور تو سلام کو یہ بل سرکار دینو کہ ماں پر ذرا خوشش ہوئی. میں جب شیخ عبد القادر ہے السلام علیکم یہ ماتے ہو دعا ہوگا کہ لوگوں نے عمر بھی دی نہ پا عمر مڑے دلشت نہ پا مال نہ پا مین سوک مڑی گی نہ پا سوال. علی حیدر جوشی ہوئی. اور وہ 356 یا 52 سال کا آدمی جس کا ذکر سورہ کاف میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے کیا ہے کہ ابھی ان کے 52ویں شادی کا ولیمہ کھلایا گیا. 52ویں شادی کا ولیمہ، کیونکہ عورت تو مر بھول جاتی ہے، نہیں ٹھہرتی، اور یہ تو مر ہی نہیں رہا ہے.
256 یا 252 سال کے. بے شک اللہ نے چنا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے گھرانے کو کائنات پر. عمران دو ہے، ایک عمران موسیٰ و ہارون کے والد ہے اور دوسرا عمران عیسیٰ و مریم کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم کے والد ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائی مریم، ان کے والد کا نام ہے عمران بن ماخان. وبین العمرانین 1800 سنہ، 1800 سال یعنی 1800 سال. تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 209. ذریتم بعضها من بعض، یہ اولاد ایک دوسرے کے ہیں، یعنی نسب معلوم ہے بابے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے جاننے والے ہیں. مقصد تو رد مسیحیت ہے، اس کے لیے شجر نسب پیش کیا. اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کرنے کا ہے جب کہنے لگی عمران کی بیوی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں آپ کے نام کی جو میرے پیٹ میں ہے تیرا ہوگا. نظر خدا کے نام کی ہوگی، جس کو اردو میں کہتے ہیں منت، پشتو میں کہتے ہیں منختہ، فارسی میں کہتے ہیں نیاز. نیاز، نظر، نیاز، منت، منختہ، شے واحد. عجیب بات ہے کہ یہ نظر وزر کی بیماریاں عورتوں میں بہت ہوتی ہے، کام نکالنے کے لیے ٹوٹکے کرتی ہے. مجرد نظر سنت ہے، معلق نظر محل نظر ہے. کیا عجیب نظر مانی، اولاد نہیں ہو رہی تھی کہ خدایا اگر آپ نے نیک بیٹا عطا کیا تو تیرے نام محررن، آزاد ہوگا، طالب علم ہوگا، آزاد، کہیں بھی کھڑا ہو جائے، کچھ بھی دیکھنے لگے. میں حیران ہوتا ہوں ان کو دیکھ دیکھ کے، خدایا ہم نے بھی طالب علم کیا، ہم بھی ایسے دیکھیں. ہر طرف جا رہا ہے. عصر کے بعد چائے شروع کی گئی کہ یہ باہر نہ جائے، جلدی 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 چائے پی کے باہر بھاگتے. پروگرام میں عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں. محررن، آزاد. طالب علم اس وقت طالب علم ہوتا ہے جب وہ دنیا کے بندنوں میں پھنسا نہ ہو. طالب علم بھی ہے اور کالج بھی پڑھ رہا ہے، طالب علم بھی ہے اور دکانداری بھی کرتا ہے، طالب علم بھی ہے اور ریڑھی بھی لگاتا ہے، رومال بھی بیچتا ہے. ویتال بخاورے بملاشے پکیتا پروت یاد ویشن کی خالنا. میں میٹرک میں تھا اور خیال تھا کہ اس کے بعد کسی دینی مدرسے میں چلا جاؤں. بعض علماء کرام کا خیال تھا کہ چھوڑے نہیں کالج بھی پڑھے اور یہ بھی پڑھ لے، ساتھ ساتھ چلائے. یہ ارمان ہے. کراچی سے ایک خطیب آیا تھا، اس نے مجھے نصیحت کی، ہماری مسجد میں جمعہ پڑھایا. عبد الوہاب شبنم بیٹھا ہوا تھا. ارمان دے شبنم سے قبر رحمت نازل کے مجھے بڑی نصیحت کی کہ آپ چھوڑے نہیں کالج، مدرسوں کو رہنے. مدرسوں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ مدرسوں کے خلاف پراپیگنڈے اپنے لوگ کرتے، خود مدرسوں کو پڑھا ہوا. بے شبنم سے سنگا سیوے دیر خدے ہوئے. احمد دین طالب وئی چپتوے او بیڑوخ بیگ دی بد ہرسا نو دا دے کس دا ڈوبی دو خبر بلگی. ڈزے پکے منڈل یو کدی وتا را خوش ہے آپ بھی پوئے زپوئے شو. اس نے جو شعر پڑھا نا احمد دین طالب کا، اس کے دیوان میں ہے، وہ یہ کہتے ہیں جو لالچی ایک وقت میں 2 کشتیوں پر پیر رکھتا ہے وہ عنقریب ڈوب جائے گا. تو شبنم سے نے ناراضگی ظاہر کی کہ نہیں بس مدرسہ پڑھے، اسکول کالج کیا کرنا ہے. میں شبنم صاحب کے اس عقل، فہم، معرفت، شعور پر قرآن کے درس میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
اور ان کی مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرتا. یہاں تشریف لائیں اور مشہور اشعار پڑھے احسن العلوم کے بارے میں. بخاری شریف کا ختم تھا اور وہ آیت ہے تو اس مناسبت سے کہا رال العالمون کبوے سے جوڑ جہان دے او احسن العلوم کی دغه جشن عالی شان بے شاعر یو ڈاگئی صاحب جچے سرتاج دا عالمانو دے مولانا حمداللہ صاحب وہ بھی تھے. بل حسن صاحب زڑا تراتیر دا طالبانو دے مولانا حسن جان سے. گل عبد الحنان سے تو اعزاز دا استاذانو دے. استاد مولانا عبد الحنان تو پھول ہے سارے جہان کے استاد. نور و مقامی عالمان شتا تمام گلو ندی اور شرف تحمد تشریف روڑن کو بے فضان دے اور احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان دے. پاڑ اسکالا اغوا کم از کم دے دارالعلوم ٹول نظام بہتر دے ہم دے دارالعلوم اور ذکر باوقار محتلم رتب اللسان دے اور خدے بشب نمی دعا قبلی رحیم رحمان دے فضل فیاضی پا مخلوق لکباران دے. اگر یہ لفظ ہوگا نسبت کی بتی دے شبنمی جانتے ہیں نسبتوں کو دشپے دعا خدے بشبنمی دعا قبلی رحیم رحمان دے فضل فیاضی پا مخلوق لکباران دے اور احسن العلوم کی دغا جشن عالی شان. ناغور توی ویرہ چی کالج موئی و مدرسم صد خیال لوی بالکل احمدین طالب دغا بیانی وی چی پا دو بیڑوخ پیگ دی بد ایرسا دو دے کس دو بی دو خبر بدئی. آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں ایک کام کرو اور پختہ کرو. ملوانا ہی بنو ٹھیک ٹھاک بنو. حافظ اور قاری ایسا کسانی نہ ہو. مدرس ہر کتاب کا لائق فائق بنو. تنخواہ کے لیے اور وقت کے لیے تدریس نہ کرو. علم کے لیے اور خدا کے لیے دو. اللہ اے پروردگار میں نظر مان چکی ہوں تیرے نام کی جو میرے پیٹ میں ہے تیرے ہی ہوگا. فتقبل منی پس قبول فرمائیے مجھ سے انکا انت السمیع العلیم بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. اللہ اکبر. واللہ سمیع العلیم پہلے فرمایا اب فرمایا انکا انت السمیع العلیم. اس کو ہم کہتے ہیں غرر نقول. کیا کہتے ہیں؟ غرر نقول قیمتی ملغلرے. یہ 6 ہے یہاں کیونکہ 6 شبہات ہوئے ہر شبہ کے ایک رد میں انکا انت السمیع العلیم. فلما وضعتها جس وقت اس نے بچی دی یعنی مریم پیدا ہوئی قالت کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى اے پروردگار میں جن چکی ہوں لڑکی. اور اس وقت تک لڑکیوں کا مدرسہ نہیں تھا تو یہ کہاں پڑے گی. واللہ عالم بما وضعت اور اللہ جانتے ہیں جو وہ جن چکی تھی. ولیس الذکر کالانثى اور نہ تھا وہ لڑکا جو اس کے ذہن میں تھا مانند اس لڑکی کے جو اللہ نے دے دی. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں الذکر میں الف لام جو ہے یہ عہد ذہنی ہے. مائی مریم کی والدہ ماجدہ کے ذہن میں جو لڑکا تھا وہ معہود فی ذہن تھا. اور الانثى میں جو الف لام ہے یہ معہود فی الخارج کے لیے ہے. تو آئی گئی پیدا ہو تو یہ علی الاطلاق نہیں ہے کہ ہر مرد عورت سے افضل ہے. بہت ساری عورتیں بہت سارے مردوں سے بلند اقبال ہے. ویوم زنانا اوکار میں کو مردانہ. میں بال بچوں سمیت حج پہ تھا ذرا زیادہ دن رہنا چاہتے تھے. فلائٹ آگے پیچھے ہو گئی. پھر جب آنے لگے تو 13-14 افراد تھے. ایک ہی جہاز میں اتنی سیٹیں نہیں مل رہی.
ڈائریکٹر حج ہادی میرا دوست تھا، میں اس کے پاس گیا منصور بھائی کو ساتھ کر کے، اس نے کہا اختیار میں نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ایک جہاز میں بیچتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، بال بچے گھر والے بیٹیاں، یہ ہو سکتا ہے؟ میں گیا اور منصور بھائی ہم نے عمرے کی نیت باندھی، حرام تنیم سے حرام کر کے آئے، عمرہ کی واللہ العظیم عمرے سے فارغ ہو کے ہم ایسے بیٹھ گئے، ہادی ڈائریکٹر حج بھاگا 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 بھاگا، حضرت حضرت لبنہ کا پورا ہے۔ لبنہ کون ہے وہ؟ مسز غلام نبی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت، مبارک، بہت مبارک، بال بچوں کو بھی میری طرف سے پیار کر لے۔ پتہ نہیں تھا، ابھی معلوم ہوا میں نے نیا جہاز لگا دیا اور احکامات جاری کر لیے کہ حضرت شیخ کو لانے کے لیے نیا جہاز چلے گا، اور اس میں پہلے فرسٹ کلاس میں آپ کے اور سارے خاندان کی سیٹیں اوکے کرا دی۔ سرٹیفکیٹ بولے خرید ہوگا، میں نے اس کا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں کہاں کر سکتا ہوں، تو پورے پاکستان کے جہاز اس کے ہاتھ میں۔ اس نے کہا ابھی مجھے پتہ چلا، اور فوراً میں نے احکامات جاری کیے کہ نیو برانڈ جہاز لگا لو اور شیخ کو لے کر کے آؤ، تمام بال بچوں لیس الذکر کالانثی، ہر ذکر ذکر نہیں آئے، ذکری چی مذکری۔ حضرت مولانا محمد امین صاحب اکاڑا مناظرہ کرتے تھے اہل خبیث کے خلاف، تو ایک دن میں نے کہا یہ مناظرے ویسے فن سے کرتے ہو یا دل سے کرتے؟ تھا دل سے کرتا ہوں، ثواب سمجھ کے کرتا ہوں۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے آپ پریشان ہوتے؟ ایک مسئلہ بتا دیا، وہ جو امامت میں بعض کتابوں میں ہے، ثم اکبرہم ذکرا، کہ یہ پیش کرتے ہیں، بعض کتابوں سے تھوڑا گھبراہٹ ہو جاتی۔ میں نے کہا کس چیز سے گھبراہٹ ہو رہی؟ میں نے کہا ذکر کا لفظ اس عضو کو نہیں کہتے ہیں، ذکر بمعنی مذکر کے ہے قرآن میں۔ قرآن کریم میں تو پورے قرآن میں کئی بھی مرد کے لیے مذکر کا صیغہ نہیں ہے، جہاں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جمع ذکر۔ تو بس اسی طرح ذکر ہوئے جو کدھا پورتا کی ڈھالا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ فقہا کی زبان ہے، صفحا بے عقلوں بے دانشوں کی نہیں ہے، ہماری فقہ سرسبز باغ ہے الحمدللہ، تا قیامت سبع سماوات رہے گی، اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ میں تقریر کی مولانا کو سمجھایا کہ یہ ذکر مذکر کے معنی میں، اور اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ایک امام ہے وہ اس طرح کئی چڑا کو پیچھے کرو، یہ امام ایک امام ایسا ہے کہ دیکھتے ہی دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو امام کہتے ہیں، تو جس کے علامات ذکورت یعنی مردانگی بالکل واضح ہو اس کو آگے کرو نا، اس کو کیوں آگے کرتے ہو؟ ایک افسر ہے سرکاری بڑے عہدے پہ، ہمارا محسن دوست ہے، میں نے اس کو فون کیا کہ بھئی مجھے اس سے بات کرنی ہے، ان کی آپریٹر نے کہا کہ وہ آئے تو میں بات کراتی ہوں۔ جب وہ آ گئے انہوں نے مجھ سے بات شروع کی، واللہ العظیم میں نے کہا بی بی آپ سے بات نہیں کرنی ہے، وہ افسر صاحب، اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام افسر ہی بول رہا ہوں، بدقسمتی سے میری آواز عورتوں کی صاحب کا میری آواز ایسی ہدایہ اور شامی اور سمجھ میں آ گئی، ہدایہ میں تو نہیں شروع میں ہے، شامی میں ہے، لیکن اس نے مسترد کیا ہے عاجز ہونے کی وجہ سے۔ اکبرہم ذکرن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ڈنڈا باز ہو، اکبرہم ذکرن کا مطلب یہ ہے کہ صفات ذکورت، علامات مردانگی واضح ہو، بڑا سینہ، گھنی داڑھی، مردانہ چہرہ، خوبصورت سر، بڑا سرداروں کا، یہ امام ہونا چاہیے۔ آپ نے وہ امام کھڑا کیا، سپنا جوڑ گئے، اللہ اکبر، خدا مخی کڑی جو ہے خدا رسو نہیں کیا،
یہ سب باتیں سیکھ کے جاؤ یار افضل روپ سے. بخاری شریف میں ایک اور جواب بھی بنتا ہے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد تم میں جو طویل ہاتھوں لمبے ہاتھوں والی ہے وہ مجھ سے پہلے ملے گی. تو بیویوں نے وفات رسول کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ ناپے تو ہاتھ حضرت سودا کے لمبے نکلے، لیکن مر پہلے زینب بنت جحش گئی. تو بیویاں سمجھ گئی کہ طویل الید کا معنی ہے سخی، اکبرہم ذکرن کے معنی مردانہ وار انسان. ان کو بھی لغزش ہو گئی نا، غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ سودا کے ہاتھ بڑھائے، یہ پہلے جائے. وہ رہ گئی، زینب بنت جحش پہلے گئی. تو بیویاں فرماتی ہے بخاری میں کہ اطولکن یدن، اس سے مراد پیغمبر کا جود اور سخا تھا، نہ کہ ہاتھ کا لمبا ہونا. تو اکبرہم ذکرن سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی نہیں ہے، بلکہ صفات ذکورت، مردانگی، جس سے اللہ نے مرد کو حسین بنایا، وہ امام کے لیے بہت موزون ہے. ختم نبوت کے ایک مبلغ تھے بہت بڑے، مولانا منظور چنوٹی، علامہ خالد سب کے استاد تھے. اس کا نام تھا مولانا محمد حیات صاحب. حضرت کی داڑھی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی، اور بیٹھتے بھی اس طرح پہ. اسٹیج پر بیٹھے ہوتے سب لوگ سمجھتے کوئی بوڑھی عورت آ کے بیٹھی. میں خود ملتان میں یہی سمجھا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب ان کا نام آیا تقریر کرنے کا تو حضرت بنوری نے کہا ان کا تعارف میں کرتا ہوں. چنوٹی کو ہٹایا. محمد حیات صاحب کے تعارف مولانا بنوری نے کہا میں کرتا ہوں، لوگ کیا جانتے ہیں ان کو. حضرت بنوری نے جو تعارف کیا سارا جہان رو رہا. آپ نے ان الفاظ میں یہ بھی کہا کہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو اگر مولانا اپنی زندگی میں مل جاتے کفر سے بچ جاتے. اتنے بڑے مناظر. اور پھر انہوں نے تقریر کی لا الہ الا اللہ. واقعتاً دل چاہتا تھا کہ مرزائیوں کے بڑے بڑے مناظر آ کے سن لے اس کو. حیات عیسیٰ پر کلام کیا، کلام کیا تھا تمام علوم جیسے بارش کی طرح برس رہے ہو. حسین ترتیب، زبردست موشگافیاں، عمدہ ذرائف اور لطائف، ہر چیز کا تباہ تھا. بس ایک شکل صورت خدا نے نہیں دی. اور جب موج میں آئے تو رومال بالکل ایسے گر گیا سر سے. مولانا محمد حیات صاحب، اللہ اکبر. ان سے پہلے بھی ایک اور مناظر گزرے ہیں جن کو مرزائیوں نے تربیت دی تھی، اور مولانا لال حسین اختر صاحب، یہ مرزائیوں نے تیار کیا تھا مولانا انور شاہ کے مقابلے میں. اور ان کے شاگردوں کے لیے مولانا انور شاہ اور ان کے شاگردوں کا مقابلہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. کئی بھی مرزائیوں کو مناظرہ ہوتا شاہ صاحب بغیر پروگرام کے روانہ ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں کیا کمال ہے. کا ایک تو عربیت پر اور طرح قادر ہے جو عام علماء سے عربی نہیں جانتے، اور دوسرا یہ کہ مطالعہ بے انتہا ہے. ہر کتاب کے فوری صفحات نکالتے ہیں، سطر گن کے بتاتے ہیں. تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا اور جامعہ ازہر میں اس کو تعلیم دلوائی. 10 سال دیوبند کے بجائے 22 سال ان کو پڑھوایا، اور وہاں عربیت کے بیرسٹر رہے، مناظر رہے، وکیل رہے. جب واپس آئے قادیان پہنچے اور دیوبند کو مناظرے کا چیلنج دیا تو مولانا انور شاہ صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں خود آتا ہوں. مولانا لال حسین اختر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے تیاری مکمل کی تھی اور مرزائیوں کے خاص جگہ میں لیٹا ہوا تھا، جس کے بعد مجھے مناظرے کے میدان میں جانا تھا. اور میں نے خواب دیکھا
کہ فخر المرسلین خاتم الانبیاء والمتقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں لال حسین تمہیں قیامت کے دن میری شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لائے ہوئے دین اور میری عزت غیرت مقام اور منصب کو ایک کافر اور مرتد کو دلانے کے در پہ ہو. کہا میں نے کہا جی حضرت. کہا یہ کس کے لیے مناظرے کر؟ تو مناظرے نیند سے بیدار ہوا کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہ میں نے ایمان مجمل مفصل پڑھے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی. فرمایا بڑے ناشتے اور کھانے کا میں نے دل میں سوچا زہر سہن کیا یہ تو میرے بھائیوں کے کھانے ہیں میں کیوں کھاؤں. کا حال میرا غیر تھا بالکل. اب سب سے بڑی تکلیف یہ پیش آئی کہ جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی ان کا جو فوری تقریباً ناممکن تھا. بس جب مناظرہ شروع ہوا مولانا لال حسین کا نمبر آیا تو انہوں نے خواب سنایا اور اعلان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام قرآن سنت 1400 سال اسلامی تاریخ کی روشنی میں یقیناً کافر مرتد تھا. اس میں ایک رتی ہوئی ایمان و انسانیت نہیں اور مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے لے کے آئے. مجھے شفاعت اور جنت کی ضرورت ہے. مجھ پہ احسان کیا ہے میرے رب نے کہ فخر المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آج مجھے تنبیہ کی ہے کہ تم میری عزت غیرت اور ناموس کے خلاف میرے ایک دشمن کے ساتھ کھڑے ہو. یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پھر ختم نبوت کے مناظر تھے. اس لیے تو مرزائیوں کا تہوبالا کیا ہے. مولانا محمد حیات صاحب ان کے شاگرد تھے. مولانا لال حسین اختر ختم نبوت کا بھی بڑا احسان ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت کا بہت کام کرتے ہیں. خدا تعالی ان کی بھی مشکلات حل فرمائے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور نہ تھا وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح. ترجمہ تو ایسا کرو پھر کہو الذکر میں الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے. جو بی بی صاحبہ مائی مریم کی والدہ کے دل میں ایک لڑکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنا کام کا نہیں ہوگا اور یہ لڑکی جو میں نے دی ہے یہ بڑی بلند ہوگی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو پیدا فرمایا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے عقیقہ اس شریعت میں نہ ہو اور ممکن ہے کہ ان کی توفیق نہ ہو. یہ تو عبارات کے اندر جو تسلسل ہوتا ہے وہ بظاہر حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور سمیتھا بمعنی اسمیھا بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ماضی مضارع میں نہیں آتا عطا امر اللہ یاتی امر اللہ. علماء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نام پہلے سے تجویز ہوتا ہے اور جب عقیقہ کر لیا جائے اور عقیقہ توفیق پر ہے توفیق نہیں ہے تو کوئی عقیقہ نہیں. تو اس دن جو 4 کام کیے جاتے ہیں بال لیتے ہیں اور بکرے کاٹتے ہیں یا لڑکی ہو تو ایک بکرا اس کے بال تولے جاتے ہیں سونے چاندی سے فقراء کو دیے جاتے ہیں. اس دن اعلان ہو جاتا ہے کہ اس بچی کا نام یا بچے کا یہ رکھ دیا گیا. تو پہلے سے تجویز ہوتا ہے اور بعد میں تسمیہ ہوتا ہے. عقیقہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن. اس کے بعد نفلی عبادت رہے گی سنیت ختم ہو جائے گی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ
اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوئی ہے آپ کی وذریتہا اور اس کے بچوں کو من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے وجیب عورت تھی. خدا اس بچی کی اور بچی کے بچوں کی حفاظت فرما. حدیث شریف میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے. الا مریم وابنہا مگر مائی مریم اور اس کا بیٹا بچ گئے کیونکہ ان کی والدہ اور نانی نے دعائیں مانگی. گزرے ہوئے کی دعا آنے والوں کے لیے مفید ہے تو بعد میں رہنے والوں کی دعائیں گزرے ہوئے کے لیے مفید ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتقبلها ربها پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے بقبول حسن عمدہ قبول کر کے.